بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوئی کون تھی؟ وہ خوبصورت حسینہ سلطان کے وفادار کیسے بنی؟ بظاہر تو زکوئی ناجی کی وفادار تھی، لیکن جشن کی رات ایسا خیمہ کے اندر کیا ہوا کہ وہ سلطان کی وفادار بن گئی۔ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان سلطان کے اینٹی جنس جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا، اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی نہایت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیشان بلیٹ کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و بسار کے بعد کسی کی مدد سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دھار کر ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس رات کو جو بردہ فروش ناجی کو جو لڑکی فروخت کر کے گیا وہ علی بن سفیان تھا۔ زکوئی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی خود اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا، اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوئی کے سامنے وہ اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا، اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شراب پلا سکے گا اور سلطان معظم کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوئی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایت لیتی رہی۔ زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوئی کو سرمون کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوئی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھیں۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر کار اس کو اسی رات موقع مل گیا، اور وہ ایسی رپورٹیں لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ زکوئی کے خلاف حرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاع سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ زکوئی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوئی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام، اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کی صورت میں ناجی سے وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ موت کے اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے، اور جب صبح ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ علی کو معلوم تھا کہ شاہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھے جو تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی نے اپنے دستے کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ علی صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ علی نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس دستے کے بیچ کوئی 4 میل کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ فاصلہ تو طے ہوا، لیکن گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑیوں کے اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی نے کہا، اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا، اور جب فاصلہ کچھ 100 گز رہ گیا تو وہ دونوں بندے اوٹ سے باہر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہوئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ وہ جب پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار نکل چکے تھے۔
مگر زیادہ دور نہیں گئے تھے، وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں بھی تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیز انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیز چلایا جو ایک گھوڑے کے ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھوڑے گھیرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاج زہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی تو وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی، آدھی رات گزر گئی۔ ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا، اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، پھر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصاً طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کی قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اس وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین اور قابل فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کا ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان معظم کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے اپنی فوجیں اتارنی تھیں۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب تو قید میں تھے، مگر ایک اور مورخ ہیتاچی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے وقت بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزا میں موت کی سزا دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کرا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔
مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ ایک جنگی جہاز بہت بڑا تھا۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔